لذیذ پکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا لذیذ کھانا لگ رہا ہے کہ پکانے والے یا پکانے والی نے بڑی خلوص کے ساتھ پکایا، چنانچہ میں اسی حدیث کے مطابق شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ کھانا پکایا، میں شکر گزار ہوں۔ پردے کے پیچھے سے عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، چونک اٹھ، کیا ہوا؟ تو مصیبت کوئی آفت کوئی بلا کیا آ گئی کہ وہ رو رہی؟ ایک مرتبہ شوہر سے کہا کہ ذرا پوچھ کے آئی یہ رونے کی آواز کس لیے؟ شوہر نے آ کے کہا کہ خاتون پردے کے پیچھے سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ جن عالم کا واقعہ وہ بہت ضعیف، تقریباً 70 سال کی عمر کا واقعہ۔ خاتون نے کہا کہ ہے تبھی تو ان کے درس میں بیٹھا ہے، سے متاثر ہوتا ہے۔ دیندار، میں اس لیے دیندار نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے ایک عالم کو کھانا کھلایا کہ آپ کہیں واہ یہ تو دینداری کی عجیب نشانی آپ نے بتائی، نہیں، اس کا درد سے متاثر ہونا۔ لیکن بیوی کہتی میں 20 سال 25 سال میری شادی کو ہو گئے اور میں اسی طرح کھانا پکا 25 سال میں ایک بار میرے شوہر نے نہ میری تعریف کی، نہ کبھی میری حوصلہ افزائی کی، نہ مجھ سے کبھی لفظ شکریہ کا، اور آپ ایک وقت دسترخوان پہ بیٹھے اور آپ نے جو میری تعریف کی تو مجھے رونا آ گیا کہ دنیا تعریف کر رہی ہے اور میرا شوہر اس طرح سے اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کیوں نظر انداز کر رہا؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عورت کی ڈیوٹی، میں نے صبح سے شام تک یہ محنت کی، اس کا کم از کم عورت کو یہ احسان ماننا چاہیے کہ چائے تیار ہو، کھانا تیار ہو، روٹی گرم ہو، نمک زیادہ نہ ہو۔ ان باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ اب آج کل تو ماحول بالکل بدل گیا، روٹی یا نمک کو سب نوکر یا نوکرانی کا مسئلہ ہے، بیوی کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اب میرا خدا سے سوال، ابھی دیکھیے خدا سے میں بات کر رہا ہوں بہت آپ لوگوں سے اونچا ہو کر کہ اے میرے پروردگار یہ 2 مسئلے تیری شریعت کے، اور ہم نے بڑی احتیاط کی کہ بھائی قرآن اور حدیث کو خود نہیں سمجھا، ہم نے کہا نہیں ہم نائب امام اور مرجع کے ذریعے سے سمجھیں، انہوں نے بھی یہ فتوے بتا۔ تو اب ذرا تصور ذہن میں لے کے آئی، ایک عورت ہے، شادی شدہ عورت، شوہر کے گھر میں، کوئی اسے محنت و مزدوری پیسے کی خاطر نہیں کرنا، وہ سارا کام اس کا شوہر کرے، گھر کا کوئی کام اسے، حتیٰ یہ کہ اپنے شوہر کے لیے بھی نہیں کرنا، ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے، شوہر کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ وہ کوئی خدمت کرے۔ اگلا جملہ بہت احتیاط سے کہوں، کو جائیے کہ شوہر کے دوسرے رشتہ دار آ کے ڈیمانڈ کریں کہ نہیں یہ بہو ہے، یہ بھاوج ہے، اس کو گھر کے سارے کام کرنا۔ کوئی شوہر جس سے اس کا اصلی رشتہ، اس کا کام اس پہ واجب نہیں۔ لیکن ہاں خواتین اگر کوئی آئی ہیں آج کی مجلس میں اور سن رہی، باتیں نہیں کر رہی ہیں، تو اس مسئلے پر ابھی عمل نہ کرے جب تک کہ علماء سے اس کی تفصیلات معلوم نہ کرے۔ اس میں کچھ ہیں ایسے دوسرے پوائنٹ کہ جس کی بنا پر شوہر بھی اگر چاہے تو بیوی کو دوسرے انداز سے کچھ چیزوں میں ان سے حق لے سکتا، وہ تفصیل۔ میرا خدا سے سوال کہ اے پروردگار ادھر سے بھی تو نے عورت کو فارغ کیا محنت مزدور، ادھر اس مسئلے گھر کے کام سے بھی فارغ کی، عورت تو ہو گئی خالی، تو ٹھاٹ سے بیٹھی ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم۔ اور ہمارا تجربہ یہ کہ جس مرد یا عورت کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے خالی، وہ ہمیشہ گناہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ، ہماری دیکھی بھی بات۔ عورتیں کیوں زیادہ باتیں کرتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے۔ ٹائم نہ ہو تو دیکھ لیجئے کہاں سے باتیں کریں گے۔ عورتیں جو باتیں کرتی ہیں اس میں جب زیادہ بات ہوگی تو غیبت ضرور ہوگی، تہمت ضرور، بہتان ضرور۔ یہ تو مرد بھی کہتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا باتیں کرنے کا، لیکن کہتے ہیں کہ مولانا جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ حرام اس طرح حرام، تو آدمی کچھ بول ہی نہیں سکتا، منہ پہ تالا لگا کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور دیکھیے معراج السعادہ کی روایت، 5ویں امام کے صحابی منہ میں کنکر لے کے بیٹھا کرتے، کنکر کیوں؟ اتنا امام معصوم نے زبان کے گناہ سے ڈرایا کہ وہ خود اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ ہماری زبان کہیں ہمارے قابو سے باہر نہ نکل جائے۔ منہ میں کنکر لو تاکہ زبان خالی ہی نہ رہے، جب ضروری بات بولنا ہوگی کنکر نکال کے بولیں گے، پھر کنکر رکھ لیں گے۔ یہ جو معراج السعادت میں ملا احمد نراقی نے روایت نقل کی، اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہے، گجراتی ترجمہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ ڈرایا گیا ہے زبان کے گناہ سے۔ خواتین یہ گناہ زیادہ کیوں کرتی؟ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول کہہ رہے ہیں۔ جب معراج کا سفر کر کے رسول واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، جنت جہنم سب کا پیغمبر نے بحیثیت ایک حاکم کے دورہ کیا، تو آپ نے جہنم میں کس کو زیادہ پایا؟
کہا میں نے عورتوں کو زیادہ پایا۔ اچھا اب وجہ بھی پوچھی کہ عورتوں کو کیوں زیادہ پایا؟ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو زیادہ مرد کرتے ہیں۔ کہا صرف دو وجوہات سے، ایک شوہر کی خدمت نہ کرنا، دوسرا اپنی زبان پہ قابو نہ پانا۔ میری امت کی عورت ان دو گناہوں پہ قابو پا لے، اکثریت جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں۔ تو پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، زبان۔